بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترکی میں فوجی جرنیل نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی تو اللہ کے عذاب میں ان کو کیسے پکڑا۔ ایک مرتبہ ترکی کے بحری اڈے میں، جو ساحل سمندر سے بالکل متصل تھا، رقص و سرود کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس کے شرکاء 3000 کے لگ بھگ تھے۔ وہاں ناچنے اور گانے والیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کباب کی خوب محفل جمی تھی۔ اس فنکشن کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والی لڑکیاں درآمد کی گئیں جو انتہائی بے حیا تھیں۔ فنکشن میں 30 سے زائد ترکی کے جرنیل شریک تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جبکہ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر مبنی مجلس جاری تھی کہ ایک ترکی جنرل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا اور اس سے پڑھنے کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مذکورہ جنرل نے قرآن کریم کے نسخے کو لے لیا اور پھاڑ کر ناچتے ہوئے یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے کہاں ہیں، حالانکہ اس میں تو یہ بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اتارنے والے کہاں ہیں جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کریں گے۔ اس دوران اس قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی زیادہ خوف طاری ہو گیا۔ اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس بحری اڈے پر ہونے والے عذاب کے ابتدائی لمحات کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا، اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، ساتھ ہی لوگوں کی پھٹنے کی خوفناک آواز بھی آنے لگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقے کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے گانے والیوں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس واقعے میں اگرچہ حق تعالیٰ نے نہ صرف کل کائنات کو بلکہ تمام مسلمانوں کو نہایت عبرت آموز سبق دینے کے لیے اپنے زبردست غصے کا اظہار کیا ہے، جس سے پہلی بات ثابت ہوئی کہ قرآن پاک واقعی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہی کی آسمانی کتاب ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی چیز اور اس کی آسمانی کتاب نہ ہوتی تو اللہ کو شاید غصہ بھی نہ آتا۔ کیا کسی مصنف یا مؤلف کی کتاب کی بے حرمتی، بے ادبی کرنے پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا ہے؟ ظاہر ہے انسانی عقل و شعور کے اعتبار سے غصہ اسی کو آتا ہے جس کی چیز ہے۔ یہ بات نہیں کہ چیز کسی کی خراب و برباد ہو مگر اس پر غصہ کسی اور کو آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی جس درجہ شہرت والی چیز کی بے حرمتی و بے ادبی ہوگی، اسے ہی درجہ و شدت کا اس کو غصہ بھی آئے گا۔ یہاں پر محفل رقص و سرور میں قرآن پاک کی، جس کا اس محفل سے کوئی رابطہ، کوئی واسطہ یا تعلق تک نہ تھا، لیکن جس درجے کی سنگین گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، تو اس پر اللہ کے شدید اور سنگین غصے نے وہ کام دکھایا کہ ہزاروں رقصاؤں اور عیاشی کرنے والے انسانوں کی نعشوں کا نام و نشان بھی نہ رہا۔